قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم۔ آج اللہ کے کرم سے تراویح کی تیسری رکعت میں ہمارے عزیز جناب قاری عبدالعزیز صاحب نے اس آیت کریمہ کو پڑھا اور ہم نے سنا۔ ہم تو پڑھ سن کر کے آگے چل دیے، غالباً ہم نے اس میں غور نہیں کیا۔ باقی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی بہت ہی پیاری آیت ہے، اسے آیت رحمت کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ اپنی رحمت کو اس میں بیان فرمایا ہے۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، ہمارے آقا اور مولا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت مجھے اتنی پسند ہے۔ مشکات کی روایت کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں یہ آیت مجھے اتنی پسند ہے کہ اگر اس کے عوض میں دنیا و ما فیہا، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب بھی مجھے مل جائے تو بھی میں اس آیت کے بدلے میں اس کو لینا پسند نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ کی رحمت کی بہت ضرورت ہے۔ ہماری نجات اور ہماری بخشش صاحبو یہ سچی حقیقت ہے، ہماری نجات اور ہماری بخشش اعمال سے نہیں ہے۔ ہماری نجات اور ہماری بخشش کا دار و مدار اور انحصار اللہ کی رحمت پر ہے، ورنہ ہمارا عمل کیسا ہے وہ تو ہم جانتے ہی ہیں نا۔ ہم اپنے عمل پر امید لگا کر نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں تو امید اللہ کی رحمت ہی سے ہے۔ ایک بہت پاکیزہ شعر میں نے کہیں پڑھا تھا تو میں نے اپنی کتاب میں یہ کہہ کر کے لکھا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد اور میرے اعزاء اور اقربا میرے کفن پر یہ شعر لکھ دیں۔ عربی کا وہ شعر ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، میں اس لیے آپ کو پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے یہ ایک بات بھی آ جائے کہ میں نے یہ لکھا ہے اور شاید آپ بھی اس کو اپنے عمل میں لا سکتے ہیں۔ اس شعر کا خلاصہ یہ ہے عربی کا کہ اے اللہ میرے ساتھ تو وہ معاملہ نہ کرنا جس کا میں حقدار ہوں، اے اللہ میں تو تیری سزا ہی کا حقدار ہوں، اس لیے کہ ساری زندگی تجھے ناراض ہی کیا ہے، تجھے راضی نہیں کیا، لہذا تو میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کرنا جس کا میں حقدار ہوں، اے اللہ میرے ساتھ تو وہ معاملہ کرنا جو تیرے شاید شان ہے۔ سمجھے نا؟ یہ آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی رحمت کو بیان کیا ہے، اس کا شان نزول بڑا عجیب ہے۔ رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کریمہ کا شان نزول جو بیان کرتے ہیں بڑا دلچسپ۔ تنبیہ الغافلین میں فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا شان نزول عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے یوں بیان کیا کہ مکہ المکرمہ سے وحشی ابن حرب جو پیشہ ور قاتل تھا، قاتل خریدے جاتے ہیں نا، سپاری دینے والے لینے والے، سپاری لینے والے، آج بھی زمانے جاہلیت میں بھی یہ بات تھی، یہ سلسلہ وہیں سے چلا ہے۔ تو اسے سپاری دی گئی، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں تمام شہیدوں کے سردار ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے اسی وحشی ابن حرب کو سپاری دی گئی تھی اور اس کے مطابق اس نے کام بھی کیا غزوہ احد میں۔ تو اسلام کے بہت مضبوط ستون کو اس نے گرایا تھا، اور پھر سید الشہداء رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی لاش کے ساتھ جو بے حرمتی کا معاملہ ہوا، مسئلہ کیا گیا،
آنکھوں کو نکالا گیا، کانوں کو کاٹا گیا، زبان کو نکالا گیا، حتیٰ کہ ان کی کھوپڑی کو نکال کر کے اس میں شراب کو پیا گیا۔ یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہیں۔ یعنی کوئی انتہا نہیں ظلم کی اور بدبختی کی۔ یہ وہ قاتل تھا جس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا۔ مکہ جب فتح ہو گیا تو اس کے بعد میں وحشی ابن حرب ایک خط لکھتا ہے، کس کے نام؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اسلام قبول کر لوں، لیکن قرآن کی ایک آیت اس سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت میرے اسلام لانے میں رکاوٹ بنتی ہے، ورنہ میں تو اسلام لانا چاہتا ہوں۔ اور جس آیت سے مجھے ڈر لگتا ہے اور جس آیت سے میں رکا ہوا ہوں وہ آیت کیا ہے؟ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ فرقان میں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ تین بڑے گناہوں کا اس میں تذکرہ کیا ہے کہ جو شخص یہ تین گناہوں سے بچ جائے گا وہ اللہ کے عذاب سے حتی الامکان بچ جائے گا۔ اور وہ تین گناہ کیا ہے؟ شرک کرنا، لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کی ذات اور اس کی مخصوص صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یہ شرک تو میں کہا کرتا ہوں گناہ نہیں غداری ہے، گناہ معاف کیے جاتے ہیں، غداریاں معاف نہیں کی جاتی۔ تو شرک اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ مشرکوں کے لیے قیامت میں صاف اعلان ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، شرک کرنے والوں کے لیے رب العالمین نے جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ قیامت میں اعلان ہو جائے گا، مشرکوں کی بالکل بخشش نہیں ہوگی۔ کیوں؟ گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں، غداریاں معاف نہیں ہو سکتی۔ شرک کو بیان کیا، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، قتل ناحق، کسی کو مار ڈالنا ظلماً، اسلام میں یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ دوسرے مقام پر قرآن نے کہا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کسی بے قصور کو مار دینا اتنا عظیم اسلام کے اندر جرم ہے، ایک بے قصور کو مارنا ساری دنیا کے انسانوں کو مار جانے کے برابر گناہ ہے۔ اور قیامت کی نشانی ہمارے آپ کے سامنے ہی ہے۔ ہمارے آقا فرما گئے تھے قیامت سے پہلے وہ زمانہ آئے گا، ظلم اتنا عام ہو جائے گا کہ قاتل جس شخص کو مار رہا ہے، مرنے والے کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، اور خود مارنے والے کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں۔ یہ ہمارے آقا فرماتے ہیں حدیث میں، خلاصہ ہے قیامت کی نشانیوں کا۔ سپاری لینے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیوں میں اس کو مار رہا ہوں، آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اور گناہ کتنا خطرناک ہے۔ اور تیسرا گناہ جو اس آیت میں بیان کیا تھا، ویشی کہتا ہے کہ زنا کرنا، وہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن نے زنا کے متعلق یہ نہیں کہا کہ زنا مت کریو، نوجوانوں، قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کرنے کی بات دور کی ہے، زنا کے قریب بھی مت بھٹکیو، یعنی وہ کام بھی، ان کاموں سے بھی بچنا جو تمہیں زنا کے قریب کر دیتے ہوں۔ ویسے کہنے لگا ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن اس آیت میں جو تین بڑے گناہوں کا تذکرہ ہے، ان تینوں کا ارتکاب میں کر چکا ہوں، تو کوئی ہے گنجائش میرے لیے؟ ہمارے آقا کو لکھ رہا ہے میں نے شرک بھی کیا ہے، اور قتل کوئی معمولی آدمی کو نہیں قتل کیا، اسلام کا بہت بڑا ستون اور سارے شہیدوں کا سردار
حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا اور زنا کا بھی ارتکاب کر چکا ہوں. اتنے سارے جرائم کے بعد اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے معافی مل جائے گی؟ آقا کو جب خط لکھا تو ہمارے آقا خاموش. کیوں؟ ہمارے آقا نبوی حیثیت سے جب بھی کوئی کلام کرتے تھے وہ وحی الہی ہوا کرتا ہے. اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں سنایا، خاموش رہے. اللہ کی رحمت تو دیکھیے، اتنے بڑے مجرم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کیا جب اس کے اندر سچی طلب پیدا ہو گئی. چونکہ طلب پیدا ہوئی تھی نا، کتنی بڑی چیز ہے میرے پیاروں طلب پیدا کرنا. جب وحشی ابن حرب میں یہ طلب پیدا ہوئی تو اس کی طلب پر اللہ نے قرآن کی اگلی آیت نازل فرمائی. اسی آیت کے بعد میں اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر سچی توبہ کر لی، شرک سے اور گناہ کبیرہ سے سچی توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، سچی توبہ کرنے کے بعد ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کر لی، تو وعدہ کرتا ہے رب العالمین کہ میں تمہیں صرف معافی نہیں کروں گا. اللہ غنی، کیا میں اگر یہ بات کہتا دنیا کا اور کوئی عالم دین کہتا شاید لوگ یقین نہ کر پاتے، لیکن یہ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. سچی توبہ کرنے والے، ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی گزارنے والوں کو رب العالمین صرف معافی نہیں کرے گا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. اگر پہلے وہ بہت بڑے گنہگار تھے، اب وہ بہت بڑے نیکوکار بن جائیں گے. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی سیئات کو، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ وحشی ابن حرب جیسا ظالم آدمی، لیکن جب اس میں سچی طلب پیدا ہوئی تو اللہ نے اس کی سچی طلب پر یہ آیت نازل کی. ہمارے آقا نے فوراً یہ آیت لکھ کر بھیج دی. وحشی کہنے لگا یوں تو مجھے بڑی تسلی ہو گئی، لیکن ایک بات کا میں خلاصہ کر لینا چاہتا ہوں. یہاں اللہ نے توبہ کرنے کی شرط لگانے کے ساتھ ایمان اور اعمال صالحہ کی شرط لگائی ہے. توبہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، ایمان لانے کے لیے بھی تیار ہوں، اعمال صالحہ کا ارادہ تو کرتا ہوں، کوشش کروں گا، لیکن میرا نفس تو میرے ساتھ ہی ہے نا. رمضان میں اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو اپنی سینٹرل جیل میں بند کر دیا، لیکن نفس تو موجود ہے. ہو سکتا ہے میرا نفس مجھے نیک اعمال کا اہتمام نہ کرنے دے. ویسے لکھ رہا ہے دوسری مرتبہ خط، چونکہ اللہ نے گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے کا جو وعدہ کیا، یہ تین چیزوں پر، توبہ، ایمان اور بولو نا اعمال صالحہ. توبہ بھی کرنا چاہتا ہوں، ایمان بھی لے آؤں گا، اعمال صالحہ کا اہتمام بھی کروں گا، لیکن ہو سکتا ہے مجھ سے پابندی نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے اعمال صالحہ کا ایسا اہتمام نہ کر پاؤں جیسا اللہ چاہتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے آقا پھر خاموش. تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کرنے والوں کو رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو۔ یہاں اللہ نے مشرکوں کے علاوہ بڑے سے بڑے گنہگار کو معاف کر دینے کی بشارت سنائی ہے کہ بڑے سے بڑے گنہگار کو میں اگر چاہوں گا تو سزا دیے بغیر معاف کر دوں گا۔ معمولی بات ہے یہ، اللہ کی رحمت دیکھیے نا۔ چنانچہ ہمارے آقا نے یہ آیت پھر لکھ کر کے بھیج دی، حضرات صحابہ سے لکھوا کر کے بھیج دی اس آیت کو۔ وحشی تو خوش ہو گیا، لیکن اس کے دماغ میں ایک عجیب و غریب خیال، بڑا حساس تھا، اس کے دل میں ایک عجیب و غریب خیال آیا۔ اس نے پھر لکھا کہ ٹھیک ہے ایمان لے آتا ہوں، شرک نہیں کروں گا، اور شرک نہ کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنی مغفرت کی بشارت دی ہے، لیکن اللہ نے اپنی مغفرت کو اپنی مشیت کے ساتھ خاص کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں نا کہ جس نے شرک نہیں کیا ہوگا چاہے کتنے ہی گناہ کیے ہوں گے، میں اگر چاہوں گا تو بڑے سے بڑے مجرم کو بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ نے اپنی چاہت پر اس معافی کو رکھا ہے۔ دیکھو کتنا حساس ہے وحشی ابن حرب۔ حضور گستاخی معاف ہو۔ میرے دل میں یہ خیال آتا ہے اللہ نے یہاں مشرک کے علاوہ کے لیے مغفرت کی جو بشارت دی ہے اس کو اپنی مشیت پر موقوف کیا ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے اللہ نبی چاہے معاف کرنا تو دیکھا آپ نے، حضور مجھے تو گارنٹی چاہیے۔ ہمارے آقا پھر خاموش۔ اب جا کر کے تیسری مرتبہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے محبوب قل کہہ دیجئے، گنہگاروں کو بتلا دیجئے، میرے ان بندوں کو بتلا دیجئے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے گنہگار بندوں کو بتلا دیجئے میرے محبوب، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہارے گناہ بہت زیادہ لیکن اس کی رحمت کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے نا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، رب العالمین کے حضور آ کر تو دیکھو، اپنی طلب کا دامن پھیلا کر تو دیکھو، جبین نیاز کو جھکا کرتے دیکھو، اس کے لطف و کرم کو آزما کر تو دیکھو۔ رب العالمین وعدہ فرماتے میرے بندوں تمہارے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، میری رحمت کی قسم میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو ہے ہی غفور الرحیم۔ شرط یہ ہے کہ تم ذرا آؤ تو صحیح،
تم اگر ایک قدم پر ہوں گے، تم اگر ایک قدم پر ہوں گے تمہارا رب ایک ہاتھ بڑھے گا، تم اگر اس کی طرف چل کر آؤ گے تمہارا رب تمہاری طرف توڑ کر کے آئے گا۔ آؤ، تمہارا رب تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ رمضان اسی لیے ہے اور یہ مبارک راتیں اسی لیے ہیں، یہ اعتکاف اسی لیے ہے، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، گناہوں کو چھوڑ دیں، توبہ کر لیں۔ میرے بھائیوں، سچ کہتا ہوں اللہ کو جتنا اپنے گنہگار کے پلٹ آنے کا انتظار ہے، رب اکبر کی قسم ہے ایک ماں کو اپنے بھاگے ہوئے بیٹے کے لوٹ آنے کا اتنا انتظار نہیں ہو سکتا، ایک بیوی کو اپنے شوہر کے لوٹ آنے کا اتنا انتظار نہیں ہوتا جتنا میرے رب کو اپنے گنہگار بندوں کے لوٹ آنے کا انتظار ہے۔ تیار ہم اور آپ؟ کون تیار ہے؟ میں تو تیار ہوں، آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو ایسے بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور کبھی بھی ہم سے وہ ناراض نہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔